بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں ایک بستی میں ان کی ملاقات ایک ضعیف العمر جوڑے سے ہوئی جن کے چہروں پہ پریشانی عیاں تھی اور وہ مایوسی کے عالم میں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ کے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ کوہ طور پہ جا رہے ہو، بس ہمارا ایک کام کر دیں، اپنے رب سے جا کے پوچھ کے ہمیں یہ بتا دیں کہ ہمارے حصے میں اولاد ہے یا نہیں ہے۔ یہ سوال کا کرنا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا کہ میں ضرور اپنے رب سے پوچھ کے آؤں گا کہ آپ کے حصے میں اولاد ہے یا نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے کوہ طور پہنچے۔ جیسے ہی کوہ طور پہنچے تو عرض کی، پالنے والے، اے رب دو جہاں، آج مجھے ایک ضعیف العمر جوڑا ملا ہے۔ اے مالک دو جہاں، لوح محفوظ پہ دیکھ کے مجھے اتنا بتا دیں کیا ان کے حصے میں اولاد لکھی ہوئی ہے یا نہیں۔ جس کے جواب میں خالق کائنات کی آواز آئی، اے موسیٰ، تو جا کے ان کو بتا دے کہ لوح محفوظ پہ ان کے لیے اولاد نہیں لکھی گئی۔ یہی جواب لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو وہی جوڑا انتظار میں کھڑا تھا۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو پاس آ کر پوچھا، اے اللہ کے نبی، دیکھ کے آئے ہو کیا ہمارے حصے میں اولاد ہے یا نہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مایوس ہو کر جواب دیا کہ اے عبد خدا، آپ کے حصے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لوح محفوظ پہ اولاد نہیں لکھی۔ یہ جواب سن کر وہ ضعیف العمر جوڑا مایوس ہو کر اپنے گھر کو چلے گئے۔ وقت گزرتا گیا، دن مہینوں میں، مہینے سالوں میں گزر گئے۔ سال کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر دوبارہ اس بستی سے ہوا تو کیا دیکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے راستے پر وہ ضعیف العمر جوڑا ہے اور ان کے ہاتھوں پہ ایک بچہ ہے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ، اے اللہ کے نبی، تو نے تو فرمایا تھا کہ ہمارا رب کہہ رہا ہے کہ ہمارے حصے میں اولاد نہیں۔ موسیٰ، یہ دیکھ ہمارے ہاتھوں پہ یہ بچہ ہمارا بچہ ہے، اللہ نے ہمیں بیٹے سے نوازا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور دوبارہ کوہ طور کی طرف منہ کیا۔ جا کے عرض کی، اے پالنے والے، آج میں جو سن کے آیا ہوں، جو دیکھ کے آیا ہوں، بتا مجھے اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو آواز آئی، اے موسیٰ، جو تو دیکھ کے آیا ہے اور جو تو سن کے آیا ہے وہ ایک حقیقت ہے۔ ہاں، میں نے ان کو اولاد عطا کی ہے، لیکن پالنے والے، میں نے آپ سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا تھا، اے موسیٰ، لوح محفوظ پہ ان کے لیے اولاد نہیں لکھی۔ تو پالنے والے، یہ ماجرا کیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اس کا جواب میں کل دوں گا، لیکن اس سے پہلے تو میرا ایک کام کر، کل جب کوہ طور پہ میری ملاقات کو آنا تو بستی سے کسی ایک زندہ انسان کا گوشت کا ایک ٹکڑا ضرور لے کے آنا، جس کا جواب میں تجھے بعد میں دوں گا۔ یہ سن کر
حضرت موسیٰ علیہ السلام بستی کی طرف رواں دواں ہوئے۔ حضرت موسیٰ ہر گلی میں، ہر محلہ میں، ہر بستی میں گھومتے رہے اور ایک ایک دروازے پہ دستک دے کے بآواز بلند کہتے رہے، اے لوگو، میرے اللہ کو زندہ انسان کے گوشت کا ایک ٹکڑا دے دو۔ کسی انسان نے اتنی ہمت نہیں کی کہ کوئی اپنے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کشکول میں رکھ دیتا۔ بس مایوسی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ویرانوں کی طرف نکل پڑے۔ جیسے ہی ویرانوں کی طرف نکلے، سر جھکا ہوا تھا، مایوسی تھی، ہاتھ میں عصا تھا اور کشکول خالی تھا۔ یہ دیکھ کے ایک ضعیف العمر کی جھونپڑی سے ایک آواز آتی ہے، اے اللہ کے نبی، آ جا میرے پاس بیٹھ۔ یہ آواز کو سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے تو اس ضعیف العمر کے پاس بیٹھ گئے۔ تو اس ضعیف العمر نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، مایوس لوٹ رہے ہو، کیا ہوا؟ جس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے میرے ذمے ایک کام لگایا تھا جس کو میں پورا نہیں کر سکا، اس لیے مایوس لوٹ رہا ہوں۔ تو وہ ضعیف العمر پوچھتا ہے، اے موسیٰ، میرے رب کا کون سا ایسا کام ہے جو تو پورا نہیں کر سکا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرے اللہ نے کہا تھا کہ کل ایک زندہ انسان کے گوشت کا ٹکڑا لے آنا، جو میں پوری بستی میں گھوم گھوم کے کسی نے مجھے ایک ٹکڑا نہیں دیا۔ یہی سننا تھا تو کشکول اور ایک چھری اس ضعیف العمر نے لی اور اپنی ٹانگوں سے گوشت کاٹ کے کشکول میں ڈالا۔ پھر پوچھا، کیا یہی گوشت چاہیے تھا؟ پھر اپنے بازو سے گوشت اتارا۔ یہ کرتے کرتے جسم کے ہر حصے سے تھوڑا تھوڑا گوشت اتار کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کشکول میں ڈال دیا اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اب میرا خدا راضی ہو جائے گا، اب تیرا کام ہو گیا۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہی کشکول اٹھائے کوہ طور پہ پہنچے۔ جیسے ہی کوہ طور پہ پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، پالنے والے، میں تیرا کام کر کے آ گیا ہوں، اب بتا ماجرا کیا ہے جس پر آواز خالق کائنات آتی ہے، اے موسیٰ، ابھی تجھے جواب نہیں ملا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پالنے والے، سمجھ نہیں آئی۔ جس پر خالق کائنات نے فرمایا، جیسے تو آج مایوس ہو کے واپس لوٹ رہا تھا، ایسے ہی یہ ضعیف العمر جوڑا مایوس ہو گیا تھا۔ تو جس بزرگ نے آج تیرے لیے دعا کی تو اس بزرگ نے ان کے لیے بھی دعا کی۔ آج اس بزرگ نے میرے لیے گوشت کا ٹکڑا دے دیا اپنے جسم سے کاٹ کر۔ اے موسیٰ، میں رب ہو کے اس کا قرض کیسے رکھتا؟ یہ جوڑا جب اس کے پاس پہنچا تھا تو مایوس تھا، اس نے ان کے حق میں دعا کی تو میں خالق کائنات تھا، مجھے آنے والے وقتوں کا پتہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ یہ ضعیف العمر شخص میرے سے محبت کرتا ہے، میرے پہ اپنی جان نچھاور کرتا ہے۔ اے موسیٰ، میں رب ہوں، میں دلوں کے راز جانتا ہوں۔ تو اس پر میں نے اس کی دعا قبول کی اور ان کو آج ایک بیٹا عطا کیا۔ تو یہ سننا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مالک، میں آج سمجھ گیا کہ جو تو ایک قدم تیری طرف اٹھائے تو خالق کائنات 10 قدم اس کی طرف چلتا ہے۔ تو آج کی ہم اس کہانی سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ کبھی بھی زندگی میں مایوس نہیں ہونا، کیونکہ خالق کائنات کبھی بھی مایوس نہیں رکھتا۔ بس سچے دل سے، لگن سے، محبت کے ساتھ اس کے دربار میں دعا مانگو،
خالق کائنات آپ سب کی دعائیں قبول فرمائے۔